اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کے محافظ ہی ہم ہیں۔ یہ بات واقعتاً صحیح ہے، مگر آج دنیا کو اللہ رب العزت نے بتلا دیا اور دنیا کو یقین آنا چاہیے کہ کتاب میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی رد و بدل کرے گا وہ خود اپنے آپ میں رد و بدل پائے گا، مگر قرآن مجید میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ آج یقین دہانی ہو گئی۔ آج سے 3-4 ماہ قبل انڈیا میں ایک وسیم رضوی کے نام سے ایک رافضی قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں 26 سے 27 آیتیں ایسے ہیں کہ جو نعوذ باللہ غلط ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آیت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے نشاندہی کر رہا تھا کہ اس وقت قرآن مجید میں جو 25 سے 26 آیت ہے میں نے اس کو نکال دیا کیونکہ یہ آیت غلط ہے۔ اب اس آدمی کا قرآن مجید کو غلط کہنا، قرآن مجید غلط نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ تیر جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا اور اللہ کے نبی نے امت کو دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس میں یہ غلطیاں چھوڑی ہیں، اور پھر یہ بات حضرات صحابہ کرام تک چلی جاتی ہیں، پھر یہ بات اولیاء، تابعین، تبع تابعین اور وقت کے علماء تک بھی بات آ جاتی ہے کہ ان کی نگاہ نہیں پڑی اور وسیم رافضی کی نگاہ پڑ گئی۔ اب یہ بڑا بویلا اس نے مچایا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھو، یہ کرو، وہ کرو۔ حالانکہ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس کے محافظ ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، پھر دوسرا تیسرا بندہ اس میں نقص نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ آج سے کچھ دن قبل وہ رافضی سے ہندو ہو گئے، رافضی سے ہندو ہو گئے۔ اب دیکھو اللہ نے کہا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ کہتے میں نے خود لیا۔ اب اگر یہ آدمی سچا ہے تو یہ رافضی سے ہندو کیوں ہوا؟ اور اس کا رافضی سے ہندو ہونا یہ رافضیت پر بھی داغ لگا گیا، ان پر بھی داغ لگا گیا کہ تم غلط ہو۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں وسیم رضوی کی بات نوٹ کر رہا ہوں، جو وسیم رضوی کہتا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں سچا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ سچی ہیں، اور جس کلام میں رد و بدل کرنا چاہتا ہوں یہ سچا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ جس مذہب پر رہ کر، جس مسلک میں رہ کر تو قرآن پر الزام لگاتا تھا تو بھی غلط ہے، اور جس مسند پر بیٹھ کر تو بات کر رہا تیری مسند بھی غلط ہے۔ لہذا اس کا رافضیت کو چھوڑ کر ہندو ہونا یہ اپنے ماقبل پر بھی داغ لگا گیا، اور اپنے پہلے والوں بندوں کو بھی بتا گیا کہ تم بھی ذرا سوچو بچار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید پر نقص لگائے گا اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی نسل کیا؟ وہ اپنی نسل میں شک کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے مذہب اور مسلک میں شک کر بیٹھتا ہے۔ اب دیکھو اس کا یہاں سے ہندو کی طرف چلے جانا، ہندو نے اس کا نام رکھا تھا، پتہ نہیں کیا سا عجیب سا نام رکھا، اور اس کا بڑا استقبال کیا اور بڑا خوش ہے، اور وہ کہہ رہا میں بڑا مطمئن ہوں۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس میں ایک زبر ایک زیر کی بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اور جس نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی وہ خود تو تبدیل ہوا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لہٰذا اگر کوئی کم زور مسلمان ایسے ہیں کہ وہ سوچے کہ شاید اس میں یہ آیت غلط ہے، بھائی قرآن مجید میں ایک زبر بھی غلط نہیں، ایک زیر بھی غلط نہیں ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہونا کہ اس میں شاید غلطی رہ گئی وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر اور ہندو تو ہو سکتا ہے اور راضی تو ہو سکتا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کلام مجید آخری کتاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔